اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند دنوں سے اللہ رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس قصے کو خود تمام قصوں سے احسن قصہ قرار دیا ہے۔ اللہ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں نیک بندوں کا ذکر بار بار کیا ہے اور خود بھی رب تعالیٰ کو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نبیوں کا ذکر کرنا بے حد پسند ہے، اور نبیوں کا ذکر کرنا اور سننا بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب تعالیٰ کے ہر نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نبی کے درجے کو کم نہ کیا جائے اور کسی بھی نبی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اللہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرنے میں ہماری مدد کرے اور ہر دم اور ہر قدم پر رب تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے، اور دعا ہے کہ کہیں بھی ہم سے کبھی بھی کوئی بھی بھول چوک اور مبالغہ آرائی نہ ہو۔ اللہ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں نیک بندوں کے بہت سے قصے قرآن مجید فرقان الحمید میں کھول کھول کر بیان کر دیے تھے، اور کچھ قصے نبیوں اور ولیوں کی زبانوں سے سینہ بہ سینہ چلتے ہوئے اور کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ کہنے اور سچ سننے اور سچ کو قلمبند کرنے اور سچ کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا قصہ ہے کہ اس سے ہمیں بہت عبرت اور سبق اور نیک کاموں کی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، پھپھی نے پیار سے پالا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، باپ کے پاس رہے تو 10 بڑے بھائی سوتیلے دشمن بن گئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، 3 دن رات کنویں میں رہے، قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو ان کے پاس چند سکوں کے عوض آپ کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ قافلے والوں کے ساتھ مصر پہنچے، مصر میں آپ علیہ السلام کی بولی لگائی گئی اور آپ علیہ السلام کو بھاری قیمت پر وہاں کے عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ اتنا حسن و جمال دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی ناز و نعمت سے زلیخا کے پاس پرورش پانے لگے، اور یوں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کئی موسم آئے اور کئی موسم گئے، اور اسی طرح 7 برس گزر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو لاجواب تھا ہی، آپ جیسا حسین پورے جہان میں کوئی نہ تھا۔ اللہ رب تعالیٰ نے کائنات کا تمام حسن 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حسن کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور ایک حصہ تمام جہان کو دیا۔ اتنا حسن و جمال ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ بھائی اس حسن کی وجہ سے حسد کرنے لگے، اور اسی حسد کی وجہ سے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور فروخت کر دیا، اور اب نوجوان ہونے کے بعد تو آپ علیہ السلام اور بھی حسین اور باوقار ہو چکے تھے، اور ایک بار پھر یہی خوبصورتی آپ علیہ السلام کی دشمن بنی ہی۔ وہی زلیخا جس نے آپ علیہ السلام کی پرورش اولاد کی طرح کی تھی، اب وہ عورت آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کے آگے ایسی مجبور ہوئی کہ وہ عشق یوسف میں مبتلا ہو گئی، اور اس عشق اور محبت نے شیطانی خواہشات کو جنم دے دیا۔ وہ ہیلے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے کسی بھی فریب میں نہ آتے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد مشکل دور تھا۔ آپ علیہ السلام نے بچپن سے ہی زلیخا کے پاس پرورش پائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی نہ بچپن میں اور نہ ہی بڑے ہو کر زلیخا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام زلیخا کی اور عزیز مصر کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ زلیخا کی ہر کوشش ناکام رہی، حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہونا تھا اور نہ ہی ہوئے۔ اب زلیخا بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ اس محبت اور تڑپ نے یوسف علیہ السلام کی بے اعتنائی نے اسے بیمار کر کے رکھ دیا، اس کا کھانا پینا چھٹ گیا۔ اسے اس تڑپ اور بے چینی کا کوئی علاج معلوم نہ ہو رہا تھا۔ زلیخا کے
یہ بے چینی اس کی پڑوسن نے محسوس کر لی۔ پوچھنے پر زلیخا نے بتایا کہ میں اس عبرانی نوجوان غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہوں اور یہ میری طرف مائل نہیں ہوتا۔ غرض اس بوڑھی عورت کے مشورے سے ایک بہت ہی شاندار ہفت خانہ ایسا بنوایا گیا کہ وہاں تمام اسباب بادشاہی موجود تھے۔ تخت زریں بھاری جواہر کا اس میں رکھا گیا تھا، عنبر کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا تھا۔ غرض اس مکان کے دور و دیوار اور چھت کو بہت ہی خوبصورت نقش و نگار سے سجایا گیا اور اس کے 7 دروازے اور 7 تالے تھے۔ اب زلیخا یوسف علیہ السلام کو اس ہفت خانے میں لے گئیں۔ تمام دروازے مقفل کر دیے گئے اور پھر زلیخا لگیں لبھانے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یہ سب نظارہ اور کمرے کی فضائیں اور ماحول اور زلیخا کے شیطانی تیور دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے پشو پیش کی تو وہ بولی کہ میں تمہاری مالکن ہوں۔ اس نے دولت اور حکومت کا لالچ دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے مجھے اپنے رب کے آگے شرمسار ہونا پڑے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اور پھسلا دیا اس کو عورت نے، اور وہ اس کے گھر میں تھا، اپنا جی تھامنے سے، اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے شتاب کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، وہ عزیز مصر مالک ہے میرا، اور میں البتہ اس میں بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، اور البتہ عورت نے خواہش کی۔ زلیخا بولی کہ اے یوسف علیہ السلام مجھ پر ایک نظر کر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں اٹھ کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ خدا نہ کرے کہ میں اس فعل بد میں گرفتار ہوں، کیونکہ میں نے خداوند قدوس کو منہ دکھانا ہے، اور پھر یہ عزیز مصر کی امانت ہے۔ عزیز مصر نے مجھے ہر طرح سے آرام سے رکھا ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ زلیخا نے مال و دولت خزانوں کا لالچ دیا، عزیز کو راستے سے ہٹانے کی بات بھی کی۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں صدقہ دے کر اور خیرات کر کے گناہ کا کفارہ دے دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب رشوت نہیں لیتا۔ اب زلیخا نے اپنی جان دینے کی باتیں شروع کر دیں اور ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ تبھی بے بس ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کی طرف دیکھا جہاں تالے لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا دروازوں کی طرف بڑھنا ہی تھا کہ تمام دروازے اور ان کے تالے کھل گئے، اور وہ خود بخود تمام دروازے کھلتے چلے گئے اور آپ علیہ السلام باہر کی طرف بھاگ گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا آپ علیہ السلام کی بھاگ گئی۔ آخری دروازے پر زلیخا نے پیچھے سے آپ علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا۔ ادھر دروازہ کھلا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹا، اور دروازہ کھلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر دروازے پر کھڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سر سے ٹوپی گر چکی تھی، آپ علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور زلیخا بھی برے حال میں تھی، الجھے بالوں کے ساتھ تھی۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا جھٹ سے بولی، دیکھو تم نے ایسا غلام گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا، دیکھو اس نے میرا کیا حال کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار